السلام علیکم ناظرین. رموز رمضان. کل کے پروگرام میں بات دعا پہ ہو رہی تھی. کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دعا کے بہت سے آداب ہیں جن میں سے چند میں نے ذکر کیے. ایک بہت بڑا ادب دعا کا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی سے مانگا جائے، غیر کی طرف رجوع نہ کیا جائے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ بہت بڑا، جیسے میں نے عرض کیا، دعا کا ادب کہ صرف اللہ ہی سے مانگا جائے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ سے ہٹ کر تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندگان الہی ہی تو ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ سے ہٹ کر جس کو بھی پکارتے ہو وہ خالق نہیں ہے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتا ہے، وہ تو مخلوق ہے، اسے خود پیدا کیا گیا ہے. تو یہ وہ ادب ہے دعا کا، اور یہی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے، اذا سالت فسل اللہ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی سوال کرنا اللہ ہی سے سوال کرنا، جب بھی مدد چاہنا اللہ ہی سے مدد چاہنا. تو قبولیت دعا میں ناظرین جو چیز اکثیر کا درجہ رکھتی ہے وہ غیر اللہ کا ترک ہے. جیسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا. کہ میں اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑتا ہوں، اللہ سے ہٹ کر تم جس کو بھی پکارتے ہو اسے بھی خیر آباد کہتا ہوں. میں صرف اپنے اللہ کو پکاروں گا، اور جب سب کو چھوڑ کے صرف رخ اللہ کی طرف کر لوں گا تو توقع یہی ہے کہ وہ مجھے محروم نہ رہنے دے گا. اور پھر قرآن مجید ہی میں یہ لکھا ہے کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. کہ جب سب کو چھوڑ کے اور خیر آباد کہہ کے صرف ہم سے سوال کیا اور صرف ہم کو ہی پکارا، تو پھر وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے دعاؤں کو قبول کیا. پھر ہم نے اسحاق عطا کیے، ہم نے یعقوب عطا کیے، ہم نے سب کو منصب نبوت پہ سرفراز کیا. یعنی فیضان نبوت جو ہے یہ خانوادہ ابراہیمی میں جاری و ساری کر دیا، نسل بعد نسل. اور یہ بہت بڑا کرم تھا اس خانوادے پہ اللہ تعالیٰ کا. غیر اللہ کا ترک یہ اکثیر ہے قبولیت دعا کے لیے. دعا کے جو اور معاملات ہیں ناظرین، ان میں ایک اہم بات اور بھی ہے. مسنون دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے. وہ الفاظ جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خود بنا گئے ہیں اور خود امت کو سکھا گئے ہیں، ان سے اچھا انتخاب الفاظ کا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ الفاظ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بہت جامع دعائیں مانگا کرتے تھے. ایسی دعائیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جن میں سمٹی ہوئی ہوں اور خیر مجموعی طور پہ مانگی جا رہی ہو. مسنون دعائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ نے دعا دیکھی، بھلائی عمومی طور پر، خیر دنیا اور آخرت کی سمٹی ہوئی دعا کے اندر دنیا کی بھلائیاں خیر، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ عافیت تجھ سے مانگتا ہوں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ مسنون دعائیں اس قسم کی.
اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الیک، یا اللہ تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں، اور جن جن کو تو نے اپنا درد دیا ہے ان کی محبت بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اور ان اعمال کو بھی میرا محبوب بنا دے جن سے تیرا قرب ملتا ہے۔ یہ ہیں مسنون دعائیں، یہ مانگنا۔ جیسا میں نے عرض کیا ناظرین، دعا کی ڈرافٹنگ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، دعا مانگتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معاصیک، یا اللہ تجھ سے تیری خشیت مانگتا ہوں، تیرا خوف مانگتا ہوں، اور اتنا خوف مانگتا ہوں جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تو ختم المرسلین ہیں، سید الاولین و سید الآخرین ہیں، یہ امت کو سکھا رہے ہیں کہ اتنا خوف تیرا جو مجھ میں اور نافرمانی کے کام میں حائل ہو جائے، مجھے روک لے اس سے۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا ڈرافٹنگ ہے، خشیت کی اور خوف کی ایک حد متعین فرما دی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ خوف جو ہے یہ ناظرین اگر حد سے بڑھ جائے زیادہ تو کیا اعصاب پہ طاری ہو جائے۔ یہ خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی کسی کام کا نہیں رہنے دیتا، آدمی لرزتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، ہکلاتا رہتا ہے، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اگر بہت زیادہ خوف کسی کے اوپر طاری ہو جائے۔ اب دیکھیے اس دعا کی ڈرافٹنگ کیا ہے، خوف تیرا مانگتا ہوں یا اللہ، مگر اتنا خوف دینا کہ جو صرف معصیت کے کام سے روکنے والا ہو، اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے کہ میرا معطل ہو جائے کام ہی زندگی کا اور کچھ کر ہی نہ سکوں۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بہتر ڈرافٹنگ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی دعائیں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سکھا گئے، جن میں عمومی خیر مانگی جا رہی ہو، ایسا کرنا کہ معاملات میں کسی خاص شکل کو متعین کر دینا، یہ بعض دفعہ غلط بھی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی ہم ناقص العقل ہیں اور ہماری کوتاہ نظری کی بنا پر بعض اوقات وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض اوقات تمہیں بہت اچھی کچھ چیزیں لگتی ہیں لیکن ان میں شر چھپا ہوا ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، تمہارے حق میں نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لیے مجموعی طور پر خیر جن میں ہو وہ مانگنا۔ اسی طرح ناظرین، دعا کے معاملات میں بہت سی چیزیں ہیں، اوقات ایسے بتائے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات کی جو فہرست ہے، رمضان المبارک اس میں ہے، لیلۃ القدر اس میں ہے، افطاری کا وقت اس میں ہے، اور بہت دوسرے اوقات ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب کا ذکر تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسے لوگ بتائے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ جو آدمی رزق حلال پہ پلتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کے سروں پر باپ کا سایہ موجود ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ایسا کام کرنا چاہیے کہ باپ خوش ہو اور دعا دے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ مسافر جو اللہ تعالی کے لیے سفر کر رہا ہو، جو حرمین کا سفر کر رہا ہو۔ مسافر سے دعا کی درخواست کرنا، یہ معاملہ بھی، یہ سنت بھی متروک ہو گئی، اس پہ عمل بہت کم باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمرے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت برآمد فرمائی اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھو، اشرکنا فی دعائے کا یا اخیہ، وہاں پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا میرے بھائی۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو جا رہا ہو حرمین کی طرف اس سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اور دعا کی درخواست ضروری نہیں ہے کہ اپنے سے کسی بلند رتبہ شخص ہی سے کی جائے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر سے درخواست کر رہے ہیں، مراتب کا تفاوت بالکل واضح ہے۔ تو آپ
اپنے سے کم رتبہ آدمی سے بھی درخواست کر سکتے ہیں، اپنے سے چھوٹی عمر کے آدمی سے بھی درخواست کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹے سے بھی درخواست کر سکتے ہیں۔ وہ نوجوان جسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہو اور جو صراط مستقیم پہ ہو، وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ بتائے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اوقات بتائے۔ ایک بات ناظرین اور کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے، بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور میں یہ معاملہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آدمی بدگمان ہونے لگتا ہے اور جی میں وسوسے آنے لگتے ہیں۔ وسوسے یہ آتے ہیں کہ بھئی وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہیں قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ ادعونی فاستجب لکم، دعا مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، درخواست کرو۔ اور یہاں ہمیں اتنی مدت ہو گئی دعائیں کرتے ہوئے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آدمی بدگمان ہونے لگتا ہے کہ خدا جانے یہ وعدے کیا تھے، ٹھیک تھے نہیں تھے۔ اس بدگمانی سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی آنے لگتی ہے، ایمان ناقص ہونے لگتا ہے، معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں ہر دعا کی درخواست کو قبول کرتا ہوں، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ درخواست سب قبول ہوتی ہے، لیکن اس درخواست پہ فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے۔ جیسے نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں یا کالج میں داخلے کی لیے درخواست دیتے ہیں، تو جو آفس ہے کالج کا یا کسی ادارے کا، وہ تمام اپلیکیشنز کو ریسیو کر لیتا ہے، مسترد کوئی نہیں کرتا، فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، درخواستیں سب قبول ہو جاتی ہیں، اس پہ فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، کبھی فوراً قبول ہو جاتا ہے، کبھی کچھ مدت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، کبھی ثواب آخرت میں دے دیتے ہیں۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ پکا یقین ہونا چاہیے وہ جو قرآن مجید میں لکھا کہ وہ بالمؤمنین رحیمہ، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ شفقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ شفقت ہی محبت ہی کر رہا ہوتا ہے، نوازش ہی کر رہا ہوتا ہے، ہم کوتاہ نظر سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے بچہ ہے دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف کو دیکھتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، ان کو پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ماں کی شفقت بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے یہ جل جائے گا۔ تو اس طرح بعض اوقات ہم انگاروں کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفقت بیچ میں حائل ہو جاتی ہے۔ وہ بالمؤمنین رحیمہ، ہر فیصلہ جو دعا ہم مانگتے ہیں جو اس پہ صادر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ شفقت فرما رہا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔